کہیں ہمارا اتحاد مسلکوں کے نظر ہو گیا، کہیں ہمارا اتحاد فرقوں کے نظر ہو گیا، کہیں ہمارا اتحاد سیاست کے نظر ہو گیا، پالیٹکس کے نظر ہو گیا، کہیں ہمارا اتحاد شہرت کے نظر ہو گیا، کہیں ہمارا اتحاد منصب کے نظر ہو گیا۔ منصب کو حاصل کرنے کے لیے، بڑے عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم نے اتحاد کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہر طرف اختلاف ہی اختلاف ہے، ہر طرف انتشار ہی انتشار ہے، ہر طرف دشمنی ہی دشمنی ہے، ہر طرف بغض و عداوت ہے، ہر طرف نفرتیں ہیں۔ آج ہم مسلمانوں میں نفرتیں ہوں گی، آج ہمارے اندر دشمنی ہوگی تو پھر غیروں کو ہم پر اٹیک کرنے کا موقع ملے گا ہی ملے گا۔ آج ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مسلکی اختلافات ایک طرف، لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے تم اتحاد پر آ جاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچائے گا۔ ہمارے 24 گھنٹوں میں سے کچھ لمحات، کچھ منٹ، کچھ گھنٹے دعوت و تبلیغ کے لیے بھی ہم لوگوں کو نکالنا چاہیے۔ صحیح دعوت و تبلیغ کے لیے، صحیح منہج کی دعوت کے لیے، صحیح توحید کی دعوت کے لیے ہمیں ٹائم اپنا اس زندگی میں نکالنا چاہیے، تبھی جا کر ان موجودہ حالات سے، شیطان کے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المبعوث الی کافۃ الناس من الاعراب والعجم وعلی امتہ التی ہی خیر الامم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر و احسان بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پر ایک جگہ اس کے گھر میں اس کے دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بے حد شکر و احسان ہے، بلکہ اللہ کا کرم ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم لوگ آج اس ٹائم میں، اس وقت میں مسجد میں بیٹھنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، یا کسی ایسی مجلس یا ایسی محفل میں بیٹھے رہتے جہاں پر گناہ ہوتے ہیں، جہاں پر گانا بجانا سنا جاتا ہے، جہاں پر غیبتیں کی جاتی ہیں، جہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے، جہاں پر گناہ کے مختلف کام ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ اللہ نے اس کے گھر میں بیٹھنے کی اور دین کے باتوں کو سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ اسی پر اللہ کا ہمیں شکر و احسان بجا لانا چاہیے اور اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ مختصر سے ان تمہیدی کلمات کے بعد درود و سلام تمام انبیاء پر اور خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ معزز حاضرین، آج کے ہمارے اس ہفتہ واری اجلاس میں جس ٹاپک کو لے کر آپ کے پیش نظر بیٹھا ہوا ہوں، وہ ٹاپک ہے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ یعنی آج جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، چاہے ہم فلسطین کی بات کریں، چاہے ہم اسرائیل کی بات کریں، چاہے ہم غزہ کی بات کریں،
چاہے ہم امریکہ کی بات کریں، چاہے ہم اپنے ملک ہندوستان کی بات کریں، سارے ملک میں جو آج حالات ہیں، ان حالات میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہم مسلمانوں کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کون سے اعمال کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم آج اس موجودہ حالات، جو حالات بہت ہی خطرناک اور سنگین حالات ہیں، بہت ہی تکلیف دینے والے حالات ہیں، ان حالات سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے بیوی بچوں کو ہم ان فتنوں سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ آئیے مختصر سے وقت میں قرآن اور حدیث کے روشنی میں چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ کیونکہ کہنے کو تو بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، سننے کے لیے بہت سی باتیں سنی جاتی ہیں۔ آج لوگ بولنے والے بھی ایک رسماً اور رواجاً دین کی باتوں کو بتا رہے ہیں، اور سننے والے بھی رسماً اور رواجاً دین کی باتوں کو سن رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو عمل والی چیز ہے، حقیقت میں جو اصل چیز ہے، اصل چیز عمل والی چیز کو چھوڑ کر بس آج ہم کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے، کچھ دل کو بہلانے کے لیے، کچھ پروگراموں کو بس ایسے ہی برائے نام انجام دینے کے لیے آج لوگ بولتے بھی ہیں اور لوگ سنتے بھی ہیں، لیکن یہ ہمارا بولنا اور یہ ہمارا سننا اسی وقت فائدہ ہوگا جب کہ ہم بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے سے پہلے ہر کام کو کر کے دکھایا ہے، بولنے سے پہلے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور صحابہ بھی کیا صحابہ تھے، جیسے ہی نبی کی بات کو سنتے تھے، نبی کی بات کے سامنے، اللہ کے احکام کے سامنے صحابہ اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے۔ صحابہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے، کیا نقصان ہونے والا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، تو صحابہ ہمیشہ اس پر عمل کرنے کے لیے پیش رہا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا اللہ کے حکم میں، اللہ کے نبی کے حکم میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن آج ہم دین کی کئی باتوں کو سنتے ہیں، آج ہم نمازوں کے بارے میں سنتے ہیں، آج ہم صدقہ و خیرات کے بارے میں سنتے ہیں، آج ہم جھوٹ کی مذمت پر باتیں سنتے ہیں، آج ہم غیبت کی مذمت پر باتیں سنتے ہیں، آج ہم رشوت لینے اور دینے کا گناہ سنتے ہیں، آج ہم سود کھانے کا گناہ، اس کے عذاب کو سنتے ہیں۔ لیکن ساری باتوں کو سننے کے باوجود آج ہماری زندگی میں کوئی عمل نظر نہیں آتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے موجودہ حالات ہمارے اس دنیا کے کیا ہیں، سب سے پہلے اس کو ہم سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے حالات، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ شیطان نے، اور شیطان جو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں قرآن میں کہا عدو مبین، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور اس شیطان نے، اس دشمن نے
मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने के लिए, मुसलमानों को अल्लाह की इबादत से दूर करने के लिए, मुसलमानों को अल्लाह के अहकामात से दूर करने के लिए चारों तरफ से अपने जाल को बिछा कर रख दिया है। और मुसलमान कभी कभार जानबूझकर और कभी कभार अनजाने में कहीं ना कहीं शैतान के फितने में और शैतान के जाल में फंस रहे हैं। शैतान के फितने आज इस मौजूदा ज़माने में जो म्यूज़िक है, जो गाना बजाना है, जो फिल्में हैं, जो इंटरनेट पर गंदी चीज़ें हैं, जो गंदी तस्वीरें हैं, जो गंदे वीडियोस हैं, ये तमाम आज मौजूदा दौर के संगीन हालात और फितने हैं, शैतान के जाल हैं। हर तरफ लोग इन गुनाहों में डूबे हुए हैं, इन फितनों में डूबे हुए हैं। और मौजूदा ज़माने और मौजूदा हालात की हम बात करें तो फितनों के साथ साथ फसादात का ज़माना आज है। हर जगह आप देख लीजिए फसादात ही फसादात हैं, यानी लड़ाई झगड़े। आज शहरों में लड़ाई झगड़ा, हमारी बस्तियों में लड़ाई झगड़ा, हमारे घरों में लड़ाई झगड़ा, हमारे ख़ानदान में लड़ाई झगड़ा, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा, देवरानी और जठानी में लड़ाई झगड़ा, सास और बहू में लड़ाई झगड़ा, ससुरे और दामाद में लड़ाई झगड़ा। हर जगह आज फसादात और लड़ाई झगड़े आम हो चुके हैं। और मौजूदा हालात की हम बात करें तो कत्ल व गारत गिरी भी बहुत आम हो चुका है। हर जगह लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को लोग आज कत्ल कर रहे हैं। फ़लस्तीन के हालात हमारे सामने हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को, दूध पीने वाले बच्चों को आज कत्ल किया जा रहा है। बच्चा माँ की गोद में दूध पी रहा है, माँ अपने लख्ते जिगर को सीने से लगाए हुए है। मासूम बच्चा, उसका ना कोई गुनाह है ना कोई गलती है, बमबारी होती है और बच्चा माँ के साथ हलाक हो जाता है, मर जाता है। बच्चे अपने घरों से स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, अभी स्कूल भी नहीं पहुंच पाते कि बम डालकर बच्चों को मार दिया जाता है, हलाक कर दिया जाता है। नौजवान लोग, बड़े लोग अपने काम काज के लिए ऑफिस को निकलते हैं, अपनी दुकानों को निकलते हैं, अबे अपनी दुकान नहीं पहुंच पाते, अपनी ऑफिस नहीं पहुंच पाते कि गोलियों से उनको झलनी कर दिया जाता है, बमबारी से उनको हलाक कर दिया जाता है। लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं, नमाज की हालत में लोग हैं, अभी नमाज खत्म नहीं होती, उनको गोलियों से हलाक कर दिया जाता है, उनको छलनी कर दिया जाता है। आज हम फ़लस्तीन को छोड़कर खुद अपने मुल्क की बात करें, अपने इस हिंदुस्तान की बात करें, तो जगह जगह पर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। कहीं पर जिंदा जलाया जा रहा है, कहीं पर उनको तलवारों से काटा जा रहा है, कहीं पर घरों में बंद करके उनको खाना पानी उनका बंद करके उनको मार दिया जा रहा है। ये तमाम आज जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमें क्या करना चाहिए? आइए इन तमाम मौजूदा हालात में सबसे पहला काम हम लोगों को जो करना है, अल्लाह की तरफ हम लोगों को पलटना है, जिसको रुजू इल्लाह कहा जाता है। इन मौजूदा हालात को अगर फेस करना है, शैतान के फितनों से बचना है, शैतान के हमलों से बचना है, यहूदियों की इन साजिशों से बचना है, अंग्रेज़ों की इन साजिशों से बचना है, अपने दीन और अपने इस्लाम को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है, तो सबसे पहला काम
ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے. آج ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے ہیں، اسی لیے آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے. ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگنا چاہیے. اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا چاہیے. اس کی دلیل سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے لوگوں، اے مومنوں، تم لوگ تمام کے تمام اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، وَتُوبُوا اور توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں پر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے بخشش طلب کرو. اگر تم اللہ کی طرف پلٹ جاؤ گے، اگر تم اللہ کے ہو جاؤ گے، اگر تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کر دے گا. دنیا میں بھی تم کو کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی تم کو کامیاب کر دے گا. اور آج جو موجودہ حالات ہیں، ایسے ہی حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے. اللہ کے نبی کو بھی ستایا گیا، اللہ کے نبی کو بھی مارا گیا، اللہ کے نبی کو بھی گالیاں دی گئیں، اللہ کے نبی کو بھی دیوانہ کہا گیا، صحابہ کو ستایا گیا، صحابہ کو تکلیفیں دی گئیں، صحابہ کو مارا گیا، صحابہ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، ان کی اوجھڑی، ان کی چمڑی کو اجھیڑ دیا گیا. وہ ساری تکلیفیں صحابہ نے برداشت کی، اور صحابہ ان ساری مصیبتوں سے جو بچ کر نکلے انہوں نے اسی کام کو اپنایا تھا. صحابہ اللہ کے جب ہو گئے، صحابہ نے توبہ کو کیا، صحابہ نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے جب معافی کو مانگا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا اعلان ان کے لیے کر دیا. آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک آج ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آج ہماری صبح ہوتی ہے تو گناہوں میں ہوتی ہے، آج ہماری شام ہوتی ہے تو گناہوں میں ہوتی ہے، آج ہماری رات ہوتی ہے تو گناہوں میں ہوتی ہے. ہر قسم کا گناہ آج ہم سے ہو رہا ہے. شرک جیسا گناہ آج ہم سے ہو رہا ہے، بدعت جیسا گناہ آج ہم سے ہو رہا ہے، اور جھوٹ جیسا گناہ ہم سے ہو رہا ہے، غیبت جیسا گناہ ہم سے ہو رہا ہے، رشوت اور سود جیسا گناہ ہم سے ہو رہا ہے، گانے سننے والا گناہ ہم سے ہو رہا ہے، فلمیں دیکھنے والا گناہ ہم سے ہو رہا ہے، دلوں کو دکھانے والا گناہ ہم سے ہو رہا ہے. یہ سارے گناہوں کو اپنی پیٹھ پر رکھ کر پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا اور ہمیں کامیابی مل جائے گی. ہرگز نہیں. سب سے پہلے ہماری اس پیٹھ سے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو اتارنے کی ضرورت ہے. اللہ کے سامنے بیٹھ کر معافی کو مانگنے کی ضرورت ہے. اگر ہم توبہ کریں گے تبھی جا کر یہ جو دنیا کے موجودہ حالات ہیں ان حالات سے ہم بچ سکیں گے. کیونکہ صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے. صحابہ نے جب اللہ کی طرف اپنے آپ کو کر لیا، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، تو صحابہ کہیں پر 313 تھے اور دشمن 1000 تھے، لیکن 313 غالب آ گئے. صحابہ کہیں پر 1000 تھے، دشمن 10,000 تھے، لیکن 1000 صحابہ غالب آ گئے. صحابہ کہیں پر 10,000 تھے اور دشمن 1,00,000 تھے، لیکن 10,000 صحابہ جیت گئے اور غالب آ گئے.
اس کی وجہ یہی تھی کہ صحابہ اللہ کی طرف پلٹ چکے تھے. صحابہ سے جب بھی کوئی چھوٹی اور معمولی بھی غلطی ہو جاتی, صحابہ فوراً اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیتے تھے. اسی طرح اگر ہم موجودہ زمانے سے, موجودہ حالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے, دوسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد پیدا کریں, یونٹی, اتحاد. ہم سب ایک ہو جائیں, ہم سب مل جائیں, ہمارے اندر کوئی دشمنی نہ ہو, ہمارے اندر کوئی اختلاف نہ ہو. ہم تمام کے تمام قرآن اور حدیث پر آ کر, قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے ایک جٹ ہو جائیں, ایک طاقت بن جائیں, تو غیر قوم ہمیں مٹانا تو دور کی بات, ہمارے اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی ان کے اندر ہمت نہیں ہو سکتی. اتحاد میں برکت ہے. اتحاد کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی بڑی بڑی مصیبتوں سے لوگوں کو بچا لیتے ہیں. اس کی دلیل سورہ انفال آیت نمبر 46 میں کہا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا, اے لوگوں تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, دونوں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا, کسی تیسرے کو یہاں پر نہیں رکھا گیا. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, وَلَا تَنَازَعُوا, اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو. اگر تم ایسا کرو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تو تم لوگ بکھر جاؤ گے, ٹوٹ جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن تم پر غالب آ جائیں گے, دشمن تم کو مٹا دیں گے, دشمن تم پر جیت حاصل کر لیں گے. دشمنوں کی مصیبتوں کو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا, ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے تم کو دوچار ہونا پڑے گا. اس لیے تم آپس میں اتحاد قائم کرو, ایک یونٹی, اتحاد و اتفاق کے ساتھ تم لوگ اپنی زندگی کو گزارو, تو تم ان موجودہ حالات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. لیکن افسوس صد افسوس, یہ اتحاد بھی آج ہمارے اندر نہیں ہے. کہیں ہمارا اتحاد مسلکوں کے نظر ہو گیا, کہیں ہمارا اتحاد فرقوں کے نظر ہو گیا, کہیں ہمارا اتحاد سیاست کے نظر ہو گیا, پالیٹکس کے نظر ہو گیا, کہیں ہمارا اتحاد شہرت کے نظر ہو گیا, کہیں ہمارا اتحاد منصب کے نظر ہو گیا. منصب کو حاصل کرنے کے لیے, بڑے عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم نے اتحاد کو توڑ کر رکھ دیا ہے. ہر طرف اختلاف ہی اختلاف ہے, ہر طرف انتشار ہی انتشار ہے, ہر طرف دشمنی ہی دشمنی ہے, ہر طرف بغض و عداوت ہے, ہر طرف نفرتیں ہیں. آج ہم مسلمانوں میں نفرتیں ہوں گی, آج ہمارے اندر دشمنی ہوگی, تو پھر غیروں کو ہم پر اٹیک کرنے کا موقع ملے گا ہی ملے گا. آج ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے مسلکی اختلافات ایک طرف, لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے تم اتحاد پر آ جاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچائے گا. اسی طرح موجودہ دور میں ان حالات میں ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے, تیسری ذمہ داری دعوت اللہ ہے, یعنی دعوت کا کام کرنا, تبلیغ کا کام کرنا. ایسا نہیں کہ ہم لوگ تو خود سدھر گئے, ہم لوگ تو خود نمازیں پڑھتے ہیں,
ہم لوگ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں ہمارا بھائی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، ہمارا بھائی دین کے احکام پر عمل نہیں کرتا، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلے میں اگر لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور ہم خاموش اپنی جگہ پر ہیں، تو پھر اس کی پکڑ بھی اللہ کے پاس ہونے والی ہے، اس کی پوچھ اللہ کے پاس ہونے والی ہے۔ اسی لیے اگر ہم ان موجودہ حالات میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو دعوت کا کام کرنا چاہیے، دعوت اللہ ہمیں اپنانا چاہیے، تبلیغ ہمیں کرنا چاہیے، توحید کا پیغام ہمیں سنانا چاہیے، ایک اللہ کا انٹروڈکشن، ایک اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں لوگوں کو بلانا چاہیے۔ آج ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلموں کو اسلام کا صحیح انٹروڈکشن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے اللہ کا تعارف، ہمارے اللہ کا انٹروڈکشن ان کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، آج وہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کو توحید معلوم نہیں ہے، اسی لیے وہ شرک کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان تک توحید کو نہیں پہنچائیں گے تو اللہ کے پاس ہماری پکڑ ہوگی۔ اگر ہم نے ان تک توحید کو پہنچا دیا، اگر ہم نے ان تک دعوت کو پہنچا دیا، اگر ہم نے ان تک تبلیغ کا کام کر دیا، جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ صحیح اسلام کیا ہے، اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، جب ان کو معلوم ہو جائے گا تو وہ مسلمانوں کو ستانا تو دور کی بات، خود مسلمان ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی نے اس وقت کے کافروں کے سامنے، اس وقت کے مشرکوں کے سامنے توحید کا پیغام عام کیا، ایک اللہ کی طرف جب لوگوں کو بلایا اور شرک سے بچنے کو کہا، لوگوں نے جب تحقیق کیا، جب اللہ کے رسول کی بات کو ان لوگوں نے سمجھ لیا، تو جو لوگ اسلام کے دشمن تھے اس ٹائم میں، جو لوگ مسلمانوں کے دشمن تھے اس وقت میں، جو لوگ مسلمانوں کو ستا رہے تھے، جو لوگ مسلمانوں کو مار رہے تھے، وہ لوگ توحید کو جان لینے کے بعد خود اسلام کے لیے اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس موجودہ دور میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں، لیکن اس کام کے لیے آج ہم کتنا ٹائم نکال رہے ہیں، کتنا وقت ہم نکال رہے ہیں؟ کوئی ٹائم ہم نہیں نکالتے۔ آج دنیا کمانے کے لیے تو بے شمار وقت ہم نکالتے ہیں، دنیا جمانے کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں، آج ہم پڑھائی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے آج ہم ٹائم نکالتے ہیں، تاجر اور بزنس مین بننے کے لیے آج ہم ٹائم نکالتے ہیں، اپنی بلڈنگ اور اپنے گھر کو بنانے کے لیے آج ہم ٹائم نکالتے ہیں، لیکن ٹائم آج ہمارے پاس نہیں ہے تو عبادت کے لیے اور اللہ کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے کام کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہمارے 24 گھنٹوں میں سے کچھ لمحات، کچھ منٹ، کچھ گھنٹے دعوت و تبلیغ کے لیے بھی ہم لوگوں کو نکالنا چاہیے، صحیح دعوت و تبلیغ کے لیے، صحیح منہج کی دعوت کے لیے، صحیح توحید کی دعوت کے لیے ہمیں ٹائم اپنا اس زندگی میں نکالنا چاہیے، تبھی جا کر ان موجودہ حالات سے، شیطان کے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے، یہ تبلیغ کا کام ہم نہیں کریں گے، تو ایک تو موجودہ حالات اور بگڑ جائیں گے۔ کیوں بگڑیں گے؟ اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرنے والوں پر، اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور سارے لعنت کرنے والے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس کی دلیل
سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 150 پر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس دلائل ہیں، جن لوگوں کے پاس دین ہے، دین کی باتیں ہیں، علم ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے، اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، تو کہا گیا اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ نوبت نہ آئے، لیکن اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، موجودہ حالات کے حساب سے اسلام کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو، اپنے آپ کو صحت مند رکھو۔ آج ہم اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ صحت بناؤ، تندرستی کو رکھو، قائم رکھو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔ دونوں بھی مومن ہیں، یہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے، دونوں مومنوں کو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن یہاں پر طاقتور مومن ہے، ہٹا کٹا طاقت والا مومن ہے، یہاں پر کمزور مومن ہے، جسم سے کمزور ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کمزور مومن سے زیادہ طاقت والے مومن کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، ان چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، تبھی جا کر ہم ان موجودہ حالات کو فیس کر سکتے ہیں اور اپنی دنیا و آخرت کو ہم سنوار سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شرک سے بچائے، ہر بدعت اور ہر گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، توحید پر اللہ ہمیں قائم اور دائم رکھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہمیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے، اور مرنے سے پہلے اللہ ہمیں سدھر جانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔